کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے. مجھے نہیں چاہیے دنیا, مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت. میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں. میں رسول کے ساتھ جیسی زندگی آپ گزروانا چاہیں گے اور جیسی زندگی آپ مجھے دیں گے میں آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار. یہ ہے نبی کی دین. انہوں نے اپنی دنیا کا عیش و آرام کچل دیا میرے بھائیوں, نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ اور نبی کی سنگت اور نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اور نبی کی بیوی بن کر کے رہنے کے لیے انہوں نے اپنا عیش و آرام, اپنی خواہشیں, اپنے شوق, اپنے ارمان سب ختم کر. اس کے بعد اور آگے بڑھے. اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی شامل. حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے, حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اما عائشہ روایت کرتی ہیں, جب حضرت فاطمہ آتی ہیں, ما کانت تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ, فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل رسول کے چلنے کے جیسا تھا. او لوگوں, تم نے تو کہانیاں بنا دی کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے. اما عائشہ تو حضرت فاطمہ کی دشمن تھی, اما عائشہ تو حضرت علی کی دشمن تھی, نعوذ باللہ. تم نے تو کہانیاں بنا کے رکھی ہیں, مگر یہ حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اما عائشہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز تھا. نبی اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتے. نبی بیمار ہیں, آخری ٹائم اپنی بیٹی کو دیکھا, نبی کی جان میں جان آ گئی. نبی اٹھ کے لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا مرحبا بابنتی, میں اپنی بیٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں, میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں, اپنے بغل میں بٹھایا. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی. وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی اور بات کہی, حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا جب حضرت فاطمہ وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگی. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا ایسی کون سی بات اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کہی کہ ابھی آپ رونے بھی لگی, پھر آپ ہنسنے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور میں آپ کا راز آپ کی زندگی میں نہیں. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, بعد میں موقع آیا, اما عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے سوال کیا, اے میری بیٹی, میں تیری ماں ہوں اور میرا تیرے اوپر حق ہے, میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں آج میں آپ کو بتا دوں. کہا اما عائشہ, نبی اکرم نے میرے کان میں کہا تھا انہو کان جبریل یعارضنی کل عام مرتن, جبریل ہر سال میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي, اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے. وَإِنِّي أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ آتَانِي, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي, اے میری بیٹی فاطمہ, جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور تم صبر کا دامن مت چھوڑنا. اللہ, نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے صبر کر. جا کے کوئی کہہ دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے والوں سے, یہ حسین کے نانا کی تعلیم ہے جو حسین کی ماں کے کان میں حسین کے نانا نے کہا کہ میرے مرنے پر تجھے کوئی ماتم نہیں کرنا, میری وفات پر تجھے کوئی گریبان نہیں چاک کرنا ہے, کوئی تھپڑ نہیں مارنا ہے, کوئی کالے کپڑے نہیں پہننا ہے. اے میری بیٹی فاطمہ, میرے دنیا کے جانے کے بعد تو صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا. اس پر حضرت فاطمہ رونے لگی, زارو قطار رونے لگی. پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اما ترزینا, اما ترزینا, اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین, کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو سارے مومنوں کی, سارے مومن عورتوں کی تو سردار بنے گی, تو سارے جنتی عورتوں کی سردار بنے گی, ساری جنت کی عورتوں کی تو آگے آگے رہے گی, تو ان کی سردار ہوگی, کیا تو اس مقام پر خوش نہیں ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ